لیکن جو لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا وہ ہے سب سے زیادہ قابل غور، وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے جڑ جائے، بندے کا اپنے اللہ سے، اپنے پروردگار سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے تعلق اتنا قوی ہو جائے کہ وہ اس کے قریب پہنچے، اللہ کے قریب پہنچے۔ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی قریب، اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے فرماتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی قریب، لیکن ہم غافل ہیں، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب حاصل ہونے کا احساس نہیں، تو وہ تو قریب ہیں، ہم ان کے قریب نہیں ہیں، ہمیں ان کا قرب حاصل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تو قریب ہیں ہی تمہارے، لیکن تم بھی ہمارے قریب، تم قریب آؤ، میرا قرب حاصل کرو، میرے ساتھ تعلق جوڑو۔ میں نے کبھی شعر بھی کہتا تھا، تو ایک مناجات کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں ہیں اس میں، تو اس میں ایک شعر تھا کہ بڑی دور ہے ابھی تک رگ جان کی مسافت، یعنی اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے سے رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، لیکن میری غفلت کی وجہ سے یہ رگ جان کی مسافت بھی دور پڑ گئی ہے۔ بڑی دور ہے ابھی تک رگ جان کی مسافت، جو دیا ہے قرب تو نے تو شعور بھی عطا کر، جو دیا ہے قرب تو نے، یہ عجب کہ تو میرے پاس ہے، یعنی میں تو بھاگا جا رہا ہوں، غفلت کے اندر پڑا ہوا ہوں، آپ کے قرب کا احساس نہیں، آپ کے ساتھ تعلق میرا جڑا ہوا نہیں، لیکن آپ کہتے ہیں میں تمہارے قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں ہزار تجھ سے بعید ہوں، یہ عجب کہ تو میرے پاس ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہے ہی قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہمارے دلوں کے وہ بھید بھی جانتے ہیں جو ہمیں بھی پتہ نہیں، ہمارے دلوں کے وہ بھید بھی جانتے ہیں، لیکن ہم دور پڑے ہوئے ہیں اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی نادانی کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اب میرے پاس آنے کا وسیلہ تلاش کرو، میں تمہارے قریب ہوں، تم میرے پاس نہیں ہو، تم اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے میرے قریب نہیں ہو، دور ہو مجھ سے، تو مجھے میرے قریب آنے کا وسیلہ تلاش کرو، تعلق میرے ساتھ مضبوط کرنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اور جتنے بھی اولیاء اللہ، صوفیاء کرام، بزرگان دین، جو بندوں کی اصلاح کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جن کو معمور فرمایا اور جنہوں نے اپنے اصلاحی تعلق سے لوگوں کی اصلاح کی، ان سب کا بنیادی مقصد، بنیادی مرکز یہ تھا کہ بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرے، تعلق مع اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، یہی سارا مقصود یہ ہے ہر چیز کا۔ جو عبادت بندہ کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق، جو بندہ ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، قرآن شریف پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، جو کچھ بھی جس چیز کو اس نے مخصوص بنایا ہوا ہے اس تک پہنچنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں ہلانے پڑتے ہیں اور کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے۔ دیکھو کس طرح اپنے روزی کمانے کے لیے تم مشقت کرتے ہو، صبح سویرے سے اٹھو گے، جاؤ گے، مزدوری کرو گے، محنت کرو گے، ملازمت کرو گے، کیونکہ روزی کمانی ہے تو اس کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ محنت کے بغیر کوئی دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا، تو اتنا بڑا کام، اتنا بڑا عظیم مقصد کہ اللہ جل جلالہ سے تعلق جڑ جائے، تعلق مضبوط ہو جائے، یہ بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے، بغیر دھیان کے کیسے ہوتا؟ لہذا فرمایا وجاہدوا، تو اللہ کے ساتھ تعلق کرنے کے لیے ضرورت ہے مجاہدے کی، اس کو مجاہدہ کا لفظ استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، مجاہدے کے معنی کیا ہے کہ اپنے نفس پر زبردستی کر کے اس کو صحیح راستے پر رکھنا، زبردستی کر کے اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اس کا مضبوط کرانا۔ یہ مجاہدے پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرات صوفیاء کرام کے پاس جب کوئی جاتا تھا تو ان سے بڑے زبردست مجاہدے کرائے جاتے تھے خانقاہوں میں، اور محنتیں کرائی جاتی تھی تاکہ اندر کے تکبر کا بت ٹوٹے انسان کے اندر۔ انسان جو ہے نا وہ ذرا سا اس کو کوئی دنیا کے اندر کوئی ذرا سا منصب مل جائے، پیسہ مل جائے، شہرت مل جائے، کوئی تعریف کر دے تو اس کے دل میں تکبر کا بت پرورش پاتا ہے، اور وہ تکبر کا بت جو ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے قریب جانے سے روکتا ہے۔ تو پتہ نہیں، اور اسی طرح کے کئی امراض پیدا ہوتے ہیں، تکبر پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، دکھاوا پیدا ہوتا ہے، اور دوسروں کے ساتھ آدمی کا تعلق جو ہے وہ اکھڑ قسم کا بن جاتا ہے،
خود غرضی پیدا ہوتی ہے، یہ امراض پیدا ہو جاتے ہیں بندے کے دل میں، تو اس کو دور کرنے کے لیے، ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے مجاہدے کرائے جاتے ہیں. جیسے پچھلی مرتبہ میں نے واقعہ سنایا تھا کہ حمام جھونکنے کو لگا دیا ایک شہزادے کو، تم یہ کام کرو. تو اسی طریقے سے اور بڑے بڑے مجاہدے، ریاضتیں کی جاتی تھیں، تب جا کر کہیں آدمی بنتا تھا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو دیکھو کہ ان کے مجاہدے کیا تھے. کفار و مشرکین سے اذیتیں برداشت کر رہے ہیں. مکہ مکرمہ میں، مکی زندگی میں صحابہ کرام پر کیا کیا مصائب نہیں توڑے گئے، کیا کیا اذیتیں ان کو نہیں دی گئیں، مگر حکم یہ تھا کہ صبر کرو. ہتھیار کا جواب ہتھیار سے دینے کی اجازت نہیں. کوئی ظلم توڑ رہا ہے، برداشت کر لو، صبر کرو. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، یہ حکم تھا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک مقصود تھا کہ جو باطن کے جو احوال ہیں ان کو مزکہ اور مجلہ کرنا مقصود تھا، ان کو صاف اور بیماریوں سے پاک کرنا تھا اور تربیت کرنی تھی، مجاہدہ کرانا تھا. تاکہ دل تو چاہ رہا ہے کہ یہ مجھے ایک تھپڑ مار رہا ہے تو میں 2 تھپڑ ماروں، دل تو یہ چاہ رہا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ نہیں، صبر کرو. یہ نفس کی مخالفت کرا کے پورے 13 سال مکی زندگی کے اس طرح گزرے ہیں کہ صحابہ کرام کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اس مظالم بھٹی سے گزار کر اور صبر کی بھٹی سے گزار کر، مجاہدوں کی بھٹی سے گزار کر ان کو کندن بنانا تھا. ان کو ایسا کندن بنانا تھا کہ جو کوئی چھو جائے وہ بھی سونا بن جائے. صحابہ کرام کو جو چھو جائے، جو ان کے قریب سے گزر جائے، جو ان کی صحبت اٹھا لے، وہ بھی سونا بن جائے. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جب کسی بڑے عالم کی یا کسی بڑے شیخ کی، پیر کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کے بڑے بڑے القاب استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے. کسی کو محدث اعظم کہہ دیتے ہیں، کسی کو شیخ التفسیر کہہ دیتے ہیں، کسی کو شیخ الحدیث کہہ دیتے ہیں، کسی کو شیخ الاسلام کہہ دیتے ہیں، کسی کو علامہ کہہ دیتے ہیں، کسی کو کہاں یہ القاب ہی نہیں چلتے. کیوں؟ اس لیے کہ تم جب ان کا نام لیتے ہو اور ساتھ میں رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہو تو اس کا معنی یہ کہ وہ صحابی ہیں، ہے نا. جب صحابی کہہ دیا تو سبھی کچھ کہہ دیا، جب صحابی کہہ دیا تو سبھی کچھ کہہ دیا. کیونکہ حاجت مشاطہ نے روئے دل آرام رہا. جس کا چہرہ ہی خوبصورت ہو کو میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سنگھار کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کا صرف یہ وصف کہ انہوں نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، یہ وصف ہی اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر سارے محاسن جمع ہو گئے ہیں. جب صحابی کہہ دیا یہ صحابی ہے تو بس کیا مانا کہ اس کو کہہ دیا کہ یہ ولی اللہ کا ولی بھی ہے، یہ عالم بھی ہے، یہ فقیہ بھی ہے، یہ حدیث کا راوی بھی ہے، یہ عادل بھی ہے، اور سبھی کچھ ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس کو سے کسی نے کہا کہ حضرت معاویہ جو ہیں یہ وطر کی صرف 1 رکعت پڑھتے ہیں، وطر 1 رکعت پڑھتے. حضرت عبداللہ بن عباس نے جواب میں کہا دعہ بینہ صاحب رسول اللہ، ارے چھوڑو بھی، کیا باتیں کر رہے ہو، وہ صحابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو صحابی ہو گیا وہ ایسا ہو گیا کہ اس کے اندر سارے محاسن جمع ہو گئے، سارے کمالات جمع ہو گئے جو کسی انسان کے اندر. کہاں سے ہوئے؟ 13 سال کے مجاہدوں سے. 13 سال کے مجاہدے ان کے جو پہلے اسلام لائے تھے اور جتنا بعد میں پھر جہادوں کے ذریعے مجاہدات ہوئے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ جیسا میں نے کہتا جو ان کو چھو کر بھی گزر گیا وہ سونا بن گیا، کندن بن کے نکلے صحابہ کرام. تو بڑے بڑے مجاہدات کیے گئے، صحابہ کرام نے کیے، تابعین نے کیے، تبع تابعین نے کیے، بزرگان دین نے کیے، اولیاء کرام نے کیے، صوفیاء کرام نے کیے، تاکہ دل سے جو نفس کی بیماریاں ہیں وہ دور ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قرب پیدا ہو. تو اگر تھوڑی بہت مشقت کرنی پڑتی ہے، اتنی ہی مشقت کہ کسی اللہ والے کے پاس جا کے تھوڑی دیر بیٹھ جائے آدمی، اور اس لیے بیٹھ جائے کہ اس کی باتیں سنے اور اس سے ہدایات حاصل کرے کہ میں کس طرح اپنے آپ کو بیماریوں سے پاک کروں، کس طرح کسی شیخ سے تعلق ہوتا ہے تو پھر آنکھیں کھل جاتی اور پھر اس کے نتیجے میں وہ بیماریاں انسان کی دور ہوتی ہیں اس کے ہدایات پر عمل کرنے. اور جیسا چونکہ ہم لوگ اس دور میں مجدد بنا کر بھیجا کہ انہوں نے اس طریق کی تجدید کر کے ہم جیسے کمزوروں کے لیے بھی اس کو آسان بنا دیا اور ایسے نسخے بتا دیے، ایسے طریقے بتا دیے کہ